بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ حدیث نمبر 96۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو نماز عصر کا وقت چونکہ تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو جلدی کے مارے اپنے پیروں پر پانی چھیڑنے لگے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بلند آواز سے 2-3 مرتبہ پکارا، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ حدیث نمبر 97۔ ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور دوسرا وہ مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق کو اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا رہے، اور تیسرے وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے، اس نے اسے ادب دیا اور عمدہ ادب دیا اور اسے تعلیم کی اور عمدہ تعلیم کی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ پھر عامر نے جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو صالح سے کہا کہ یہ حدیث ہم نے تمہیں بغیر کسی قسم کے رنج و توب کے دے دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک سفر کیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 98۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی صف سے گزر کر عورتوں کی صفوں میں پہنچے، اس وقت آپ کے ہمراہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید عورتوں نے خطبہ نہیں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ پس کوئی عورت بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی، کوئی کچھ، اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے میں لینے لگے۔ باب علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا، اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نائب ابو بکر بن حزم کو مدینہ میں یہ لکھ بھیجا کہ دیکھو تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس قدر بھی ہیں ان کو لکھ لو،
اس لیے کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے معدوم ہو جانے کا خوف ہے۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول کی حدیث کے کوئی اور چیز قبول نہ کی جائے گی، اور چاہیے کہ سب لوگ علم کی اشاعت کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، کیونکہ علم چھپانے ہی سے کم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 99۔ علا بن عبد الجبار عبد العزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار سے اس کو یعنی عمر بن عبد العزیز کے قول کو ذہاب العلماء تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 100۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری احادیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل 10 کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔